الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على محمد لا نبي بعده ولا رسالة بعد رسالتي ولا نبوة بعد نبوتي ولا كتاب بعد كتابي ولا معصوم بعد اسمتي ولا سنة بعد سنتي ولا أمة بعد أمتي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى: من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، پس پردہ میری آواز کو سننے والی میری ماؤں اور بہنوں، بہت ہی کڑے آزمائش اور امتحان کے وقت سے صرف ایمان والا ہی نہیں، یہ پوری نسل انسانیت گزر رہی ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر انسان بلا کسی چوں اور چرا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اعمال کو پابندی کے ساتھ کرے اور صبح سے لے کر شام تک اپنی زندگی کا کلی طور پر محاسبہ کرے کہ کہیں اس پریشانی، مصیبت اور نازک حالات میں بھی میری زندگی اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف تو نہیں گزر رہی. ہونا تو یہ چاہیے. انسان کو اپنی زندگی پر اس وقت فی الوقت جب کرونا جیسی مہلک بیماری ہے کہ دنیا کا ہر ملک اس وبائی مرض کے پھیلنے کی وجہ سے پریشان ہے، لاک ڈاؤن چل رہا ہے، کہ ہر انسان باریک باریک چیزوں پر بھی نظر کرے کہ کہیں میرا یہ عمل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب تو نہیں بنے گا. لیکن اس کے الٹ عجیب عجیب باتیں سامنے آ رہی ہیں، عجیب عجیب مسائل لوگ پوچھ رہے ہیں. آج کا بیان میرے انہی مسائل اور انہی باتوں کے پوچھنے کے ضمن میں ہے کہ لوگ تراویح کا انکار کر رہے ہیں. کچھ تو یہاں تک کہنے سے نہیں چوک رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ تراویح پڑھی ہی نہیں. کچھ ویڈیوز بھیجتے ہیں کہ بھئی فلاں مولانا نے یہ کہا، کچھ مسئلے لاتے ہیں پتہ نہیں کہ یہ کہا، کچھ کہتے ہیں کہ قرآن دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، کچھ کہتے ہیں نماز 20 رکعت ہے ہی نہیں، کچھ کہتے ہیں 8 رکعت ہے، کچھ فلسفہ پیش کرتے ہیں کہ بھئی اخیر وقت میں پڑھ لو تہجد سے قبل. بھئی کیا ہے اصل، کیا چاہتے آپ لوگ کہ یہ کرونا وائرس تو ہے جو کی تو رہے، اوپر سے اللہ اور عذابات کو بڑھا دے. اللہ بزرگوں، دوستو، ہم سنبھلنے کے بجائے الجھتے چلے جا رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اندر یہ باتیں نہیں تھی جو آج اس شرور اور فتن کے دور میں پائی جائے. انہوں نے کسی بات کو سن لیا، بس صدقنا آمنا صدقنا، بس بات ختم ہو گئی، چوں چرا نہیں. اللہ کے نبی نے حکم دے دیا صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس پہ جان نثار کر دینی ہے. یہ نہیں پوچھنا ہے ایسا کیوں ویسا کیوں. ایک صحابی نے ریشمی چادر کو پہن رکھا ہے
نبی نے ناراضگی کا اظہار کیا، اتار کر کے پھینک دی، چوں اور چرا نہیں کیا، سوالات کی جھڑی نہیں لگا دی نبی سے کہ آپ ناراض ہو رہے ہیں، اس کو بیوی کو دے سکتا ہوں، بہن کو دے سکتا ہوں، سرخ ہے بیوی استعمال کر سکتی ہے، ماں تو استعمال کر سکتی ہے نہ، نبی نے ناراضگی کا اختیار کیا، اب وہ میرے کسی کام کی نہیں۔ سونا پہنا ایک صحابی نے، نبی نے منہ پھیر لیا، انگوٹھی کو نکال کر کے پھینک دیا، صحابہ نے ایک دوسرے بعد میں کہا کہ اٹھا لو، آپ کے لیے منع کیا ہے، آپ کے گھر میں بیوی بہن ماں ہوگی، ان کے لیے کہ نا میرے نبی نے منع کر دیا، بات ختم۔ یہاں تو چو چرا ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں۔ یہ تمام باتیں اللہ کے غصے کو اور دعوت دینے والی۔ چند باتیں میں عرض کروں گا اپنے علم کے مطابق۔ آپ لوگ سوشل میڈیا کے ذرائع سے کم از کم معتبر لوگوں کو سنیں، کسی بھی ایرا گیرے کی ویڈیو اٹھا کر کے آپ مسائل پوچھنے نہ لگیں۔ آپ جانیں کہ وہ کون ہے، کیا ہے، کس ضمن میں بات کہہ رہا ہے۔ میں آپ کو جتنی بھی بات آپ تراویح کے تعلق سے، قرآن دیکھنے کے تعلق سے بتاؤں گا، انشاءاللہ دلائل کے ساتھ بتاؤں گا۔ عورتوں کے بھی مردوں کے بھی آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے صحیح کہنے کی اور آپ کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری ماں بہنوں، میرے عزیز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، رمضان کا جو یہ بابرکت مہینہ ہے، یہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں مسجدوں میں 5 وقت نمازوں کے علاوہ عشاء کی نماز کے فوراً بعد متصلاً تراویح کی نماز پڑھنے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آپ میری ہر بات کو نوٹ کریں، اور اگر آپ سے کوئی سوال کرے تو الحمدللہ میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب آج ضرور مل جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز تراویح پڑھنے کی ترغیب تو دیتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح کے وجوب کا حکم نہیں دیا۔ آپ فرماتے تھے کہ جو شخص رمضان کی راتوں میں نماز تراویح پڑھے اور وہ ایمان کے دوسرے تقاضوں کو بھی پورا کرے اور ثواب کی نیت سے یہ عمل کرے تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تراویح کا جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند روز تراویح جماعت کے ساتھ ادا کی، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی ایک رات مسجد میں نماز تراویح ادا کی، پڑھی، لوگوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی، پھر دوسری رات کی نماز میں صحابہ زیادہ ہو گئے، پھر تیسری رات میں اور زیادہ، پھر چوتھی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کے لیے مسجد میں تشریف نہ لائے، اور صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین سے فرمایا کہ میں نے تمہارا شوق دیکھ لیا اور میں اس ڈر سے نہیں آیا کہ کہیں یہ نماز تم پر رمضان المبارک میں فرض نہ کر دیا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب مسلم شریف میں نقل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک نماز تراویح تنہا پڑھی جاتی رہی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت یعنی 2 رمضان المبارک میں بھی نماز تراویح باقاعدہ جماعت کے ساتھ ادا نہیں ہوئی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنا عہد خلافت دیکھا، آپ نے اپنے عہد خلافت میں جب یہ دیکھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین تنہا نماز تراویح پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے صحابہ کرام کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت پر جمع کیا، اور عشاء کے فرائض کے بعد وتروں سے، سنیں آپ غور سے، وتروں سے پہلے با جماعت 20 رکعت نماز تراویح میں قرآن کریم مکمل کرنے کا باضابطہ سلسلہ شروع کیا۔ جس نماز کے پڑھنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ترغیب دی تھی اور چند رات پڑھا کر اس کی بنیاد بھی ڈال دی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجوب کے اندیشے سے رمضان کے ہر رات جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام نہ فرمایا۔ چنانچہ دوسرے خلیفہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں صحابہ کرام کے اجماع سے پوری امت مسلمہ آج تک رمضان المبارک کے مکمل مہینے، رمضان کے مہینے، پورے رمضان المبارک کے مہینے نماز عشاء کے بعد فوراً جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھنے کا اہتمام کرتی چلی آ رہی ہے۔ سمجھے آپ لوگ؟ آپ لوگ سمجھتے کہ یہ نماز جو ہے ایسے ہی ہے، کسی نے کہہ دیا پڑھ لی، نبی نے تو نہ پڑھی ہے۔ ایسے بہت کام ہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 4 صحابہ کرام جو خلیفہ ہوئے ہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ان کی معیت میں ہم لوگ کرتے ہیں۔ دوسری بات، پورے مہینے نماز تراویح پڑھنا یہ ایک سنت ہے، اور تراویح میں مکمل قرآن کریم سننا یہ دوسری مستقل سنت ہے۔ اس وقت یہ جو ماحول چل رہا ہے، اگر کوئی حافظ مل جائے تو بہتر، نور علی نور، تاکہ دونوں سنتوں پر عمل ہو جائے، ورنہ قرآن کریم کی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہی پڑھ کر نماز تراویح اپنے گھر پر جماعت کے ساتھ یا تنہا آپ پڑھ سکتے ہیں۔ میری ماں بہنوں، آپ بھی گھر میں اگر باجماعت نماز ہو رہی ہے تو جو اصول و ضوابط ہیں آپ کے نماز میں شرکت کے، آپ خواتین حضرات بھی نماز تراویح میں شرکت کر سکتی ہیں، اگرچہ خواتین کا تنہا نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ ایک اور بات جو گشت کر رہی ہے کہ بھئی نماز میں قرآن تراویح میں دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، جمہور علماء کی رائے ہے کہ حافظ قرآن نہ ملنے کی صورت میں قرآن کریم دیکھ کر یا موبائل میں دیکھ کر نماز تراویح ادا نہ کریں، بلکہ چھوٹی چھوٹی صورتوں کے ساتھ باجماعت یا تنہا نماز تراویح ادا کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ بھی نماز کی حالت میں قرآن کریم ہاتھ میں لے کر پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ چاروں خلفاء اور اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین میں کسی سے بھی نماز کی حالت میں قرآن کریم دیکھ کر قرات کرنا ثابت نہیں۔
اور 1400 سال سے زائد کا جو عرصہ گزر چکا، امت مسلمہ کا معمول بھی یہی ہے کہ نماز میں قرآن کریم ہاتھ میں لے کر یا دیکھ کر نہ پڑھا جائے، اور یہی قول احتیاط پر بھی مبنی ہے، کیونکہ بغیر دیکھے چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھنے سے نماز تراویح صحیح ہو جائے گی، اس پر پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے۔ جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے 70 سال بعد پیدا ہونے والے مشہور فقیہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء کرام نے نماز کی حالت میں قرآن کریم دیکھ کر نماز کے فاسد ہونے کا فتویٰ دیا ہے۔ اور بعض صحابہ کرام اور مشہور تابعی جو ان کے قول کتب احادیث اور تاریخ میں موجود ہیں، جن میں انہوں نے قرآن کریم کو دیکھ کر نماز پڑھانے سے منع کیا، اور جن بعض علماء نے جواز کا فتویٰ دیا ہے، انہوں نے بھی کبھی زندگی میں ایک مرتبہ بھی نماز کی حالت میں قرآن مجید میں دیکھ کر نہیں پڑھا اور نہ اس کی کوئی ترغیب دی۔ اور رہی وہ حدیث، اکثر لوگ آپ مجھے بھیج رہے ہیں کہ حضرت ذکوان رضی اللہ تعالی عنہ نے جو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام تھے، حضرت ذکوان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام تھے کہ انہوں نے قرآن میں دیکھ کر نماز پڑھی تھی، تو یہ ان کا اپنا اجتہاد تھا، جس کی بنیاد پر کسی دوسرے صحابی یا تابعی یا تبع تابعی نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی قرآن کریم میں دیکھ کر نماز نہیں پڑھی۔ اور آپ اس بات کو تو دیکھیں، یہ حدیث نہیں ہے، یہ ایک صحابی سیدنا ذکوان رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل ہے، ایک صحابی کا یہ عمل ہے۔ اس کے برخلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی دیکھیے، خلفائے راشدین کا جو 30 سالہ دور ہے اور صحابہ کرام کی جو اتنی بڑی جماعت ہے علاوہ سیدنا ذکوان کے، ان کا تو کسی کا بھی عمل نہیں ہے۔ اور یہ واقعہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل جو کیا ہے، یہ تعلیقاً ذکر کیا ہے، یعنی ایک حدیث کی آپ رحمۃ اللہ علیہ بحث فرما رہے ہیں، تو بحث کرتے کرتے انہوں نے اس واقعے کو ضمناً میں عرض کر دیا۔ جیسے میں کچھ بیان کر رہا ہوں، بیان کرتے کرتے ضمناً میں میرے دماغ میں کوئی بات آ جائے تو میں اس بات کو یہاں پہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ ایسے ہی امام بخاری نے تعلیقاً کوئی بات ذکر کرتے کرتے اس حدیث کو بحث کر دیا، اس حدیث پر استدلال کر دیا ہے، لیکن پوری امت کا اجماع اسی بات پر ہے کہ نماز میں قرآن دیکھ کر نہیں پڑھا جا سکتا، اور جمہور علماء کا متفق فیصلہ ہے کہ قرآن کریم میں دیکھ کر نماز پڑھنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ بہت سے لوگ چوں چرا کرتے ہیں، ایسا ہے ویسا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ میں نے پہلے ہی عرض کیا بزرگوں دوستوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر یہ سب باتیں نہ تھیں۔ انہوں نے نبی کی زندگی سے جو سیکھا وہ لے لیا، اس پر کلام نہیں فرمایا۔ پھر میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں امید کرتا ہوں آپ سے میری ماؤں بہنوں کی میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ پھر سنیں، ذہن میں رکھیں میری بات کو کہ ہر سال رمضان المبارک میں
نماز تراویح باجماعت ادا کرنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت مؤکدہ ہے، اور جو اس کا انکار کرتا ہے وہ ملعون ہے، وہ فاسق ہے، وہ فاجر ہے۔ اسد ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ امام ابو یوسف سے روایت کرتے ہیں کہ میرے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے تراویح اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے فعل کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ تراویح سنت مؤکدہ ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو اپنی طرف سے اختراع نہیں کیا، نہ وہ کوئی بدعت، نہ انہوں نے کوئی بدعت ایجاد کری، نہ وہ کوئی بدعت ایجاد کرنے والے تھے۔ انہوں نے جو حکم دیا وہ کسی اصل کی بنا پر تھا جو ان کے پاس موجود تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی عہد پر مبنی تھا۔ ان کا جو حکم تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عہد پر مبنی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سنت جاری کی اور لوگوں کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت پر جمع کیا۔ بس انہوں نے تراویح کی جماعت کرائی۔ اس وقت حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کثیر تعداد میں موجود ہیں، جو آپ سے، مجھ سے اور اس وقت کے بڑے بڑے فقیہ اور محدثین سے زیادہ سمجھدار اور علم والے تھے۔ آج کا بڑے سے بڑا محدث سیدنا عثمان غنی سے بڑا جانکار اور محدث ہے۔ جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابی بن کعب کی جماعت پر تمام صحابہ کو جمع کیا، اس وقت عثمان غنی موجود ہے، حضرت علی موجود ہے، عبداللہ ابن مسعود موجود ہے، حضرت عباس موجود ہے، حضرت طلحہ موجود ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، یہ تمام صحابہ اور بھی بہت سارے صحابہ ہیں، حضرت زبیر ہیں، حضرت معاذ ہیں، اور دیگر مہاجر صحابہ ہیں، انصار صحابہ ہیں، اور تمام کے تمام صحابہ موجود ہیں، مگر ایک نے بھی اس کو رد نہیں کیا، بلکہ سب نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے موافقت کی اور اس کا حکم لیا۔ دوسری بات، خلفائے راشدین کی جو جاری کردہ سنت ہے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص تم میں سے میرے بعد جیتا رہا وہ بہت سے اختلاف دیکھے گا، پس میری سنت کو اور میرے بعد خلفائے راشدین والمہدیین کی سنت کو لازم پکڑو اور مضبوطی سے تھام لو اور دانتوں سے کس کر پکڑ لو اور نئی نئی باتوں سے احتراز کرو، پرہیز کرو، کیونکہ ہر نئی بات بدعت ہے اور بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی کہاں لے جاتی ہے؟ جہنم کی طرف۔ اس حدیث پاک سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین کی پیروی کی تاکید کی۔ معلوم یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو 4 خلیفہ ہوئے ان کی مخالفت کرنا بدعت ہے اور گمراہی ہے۔ پس بات صاف ہے، تراویح کا انکار کرنا بھی بدعت ہے، گمراہی ہے۔ جو ایسا کرے گا اللہ جل جلالہ وعم نوالہ آخرت میں اس کی پکڑ فرمائیں گے۔ دعا کریں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میری ماں و بہنوں، اللہ ہم تمام کو صحیح کہنے کی، صحیح سننے کی اور دین کے اندر چوں چرا نہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کو سمجھنے کی، معتبر علماء سے جان کر پوچھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک آ رہا ہے، یہ پاکیزہ مہینہ ہے، اللہ کی صحیح عبادت رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز تراویح کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری زندگیوں کے اندر تقوی اور طہارت پیدا فرمائے، اور اللہ ہم جتنے بھی گنہگار بندے ہیں ہمارے روزوں کو، ٹوٹی پھوٹی عبادت کو، تراویح کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔